نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا لیسن سٹارٹ ہوتا ہے۔ سمرا یا سعدیہ کائنڈلی یہ احادیث شیئر کر دیجیے، بک سے بھی لے لیجیے گا اسکرین شاٹ اور شیئر کر دیجیے۔ حدیث ہے حدیث نمبر 341، جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ والا ٹاپک ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ استنجا جو ہے وہ تاک ڈھیلوں سے کیا جائے۔ اب یہ جو ڈھیلے استعمال کرنے کا عمل ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ آج یہ عمل ہم کر نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، ہمارے پاس واش رومز ہیں قریب ہی، اور اس میں ایزیلی ہم جو ہے اپنی طہارت حاصل کر لیتے ہیں، ہم پاکی جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سارا جو دین ہے نا وہ صرف ایک ہی طبقے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا لوور طبقہ ہوگا، اور وہ یہ ساری چیزیں ان کی افورڈیبلٹی میں نہیں آتی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے بہت اچھے سے اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے، جو کہ شریعت نے ہمیں سکھا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کیا ہے کہ پانی بہت آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتا، صحرا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں، وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی بہت آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں ہماری آسانی کے لیے ہر ایک چیز کو سکھا دیا، اور جو دین ہے وہ صرف پرانے وقتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہمارا یہ دین ہمارے لیے رہنمائی پرووائڈ کرتا رہے گا انشاءاللہ، یعنی قیامت کے آنے تک جو آخری انسان آئے گا اس دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ بھی وہی شریعت جو ہے وہ عمل میں لائے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ حدیث ہے حدیث نمبر 341، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تودع فلیستنصروا۔ یہاں پہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی دو ٹرمز سکھائی تھیں، بتائی تھیں، ایک ہے استنصار اور ایک ہے استنشاق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ ناک جھاڑنے والی، ٹھیک ہے، ناک سے پانی جو کھینچنے والا عمل ہے اس کو استنشاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور استنصار ہوتا ہے اس کو پانی کو جھاڑ دینا۔ اب یہ عمل جو ہے ناک کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے، اور شریعت نے کیونکہ ہمیں یہ خاص طور پر تاکید کی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ چیز اہم ہے۔ جب انسان اپنے ناک سے پانی چڑھاتا ہے اندر کی طرف اور جہاں تک ممکن ہو پانی کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس پہ کافی زیادہ جو ہے ایکسکیوز کرتے ہیں، ان کو پرابلم ہے کہ چھینک آنے لگتی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ناک میں اگر پانی ڈالیں گے تو فوراً ہمیں استھما ہمارا ٹریگر ہو جائے گا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جو کہ بالکل بھی غلط ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اس کو جو ایکسپیرینس کر لیتا ہے وہ یہ والی ایکسکیوزز نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو من تودع فلیستنصروا، تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے، جو کوئی بھی وضو کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، ناک جھاڑے۔ ومن استجمر فلیؤتر، اور جو کوئی بھی ڈھیلے استعمال کرے پس وہ تاک استعمال کرے۔ اب یہاں پہ ہم نے ڈھیلے کا جو استعمال ہے یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، لیکن تاک کا کیوں کہا گیا؟ اب تاک میں ایک نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، تاک میں آئیں گے 3، 5، 7 یا جتنے بھی وہ چاہیں۔ منٹ کے لیے مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسکیوز کر دیں۔
سوری. اچھا یہاں پہ ہم نے یہ ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ اس میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو شریعت ہے ہماری اس میں ہمارے لیے صرف اور صرف خیر ہے. ٹھیک ہے. تو جو پانی چڑھانا ہے ناک میں اور پانی اس کے بعد جھاڑنا ہے، اس سے کتنے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں ہم اس میں سے چند دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو استما ہے، ٹھیک ہے، استما ہے، سانس کے مسائل ہیں، یہ بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. گریجولی یہ چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں. اور دوسرا جو ایک مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ فریش ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے. بہت مطمئن ہو جاتے ہو، اطمینان حاصل ہوتا ہے اس سے. اور پچھلے دنوں ایک مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ نگلیریا وائرس جو ہے یہ آ گیا تھا نا، کافی اس سے پرابلمز ہونے لگے تھے کیونکہ یہ پانی کے ذریعے سے انسان کے دماغ میں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ڈیتھ کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو لوگوں کی بہت زیادہ اس پر کوشچنس تھے کہ اگر تو ہم یہ پانی ناک میں چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دماغ تک پہنچ جائے گا اگر اس پانی میں نگلیریا وائرس ہوا. تو یہاں پہ اہل علم جو بتاتے ہیں، جتنے بھی علماء سے یہ سوال کیا گیا انہوں نے یہی اس کا حل بتایا کہ پوری طرح سے استنشاق کریں آپ، یعنی پانی ناک میں چڑھائیں اور اسی یعنی کہ انٹینسٹی سے استنثار بھی کر دیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی وائرس ہوا بھی تو جیسے استنثار کریں گے وہ آگے ٹریول نہیں کر سکے گا، بلکہ معاملات آپ کی باڈی کے زیادہ بہتر ہونے لگیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے. انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یدخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں وہ داخل ہوتے یا تشریف لے جاتے. فحمل انا و غلام، تو میں بوجھ اٹھاتا. وہ یہ جو حمل ہے فحمل یعنی کہ وزن اٹھانا، تو کیا اٹھا کے لے جاتا؟ وہ ایک برتن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پانی کا. انا و غلام، میں اور میرے جیسا نداوتن، میرے جیسا ایک لڑکا. مم و انازتن یستنجی بالماء، کیا لے کے جاتے تھے؟ اس میں ہے ایک پانی کا ایک برتن ہے، ٹھیک ہے، پانی والا. اور یہ جو انازتن ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک برچھی ہے. ٹھیک ہے. برچھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کی شکل نیزے جیسی ہو سکتی ہے، یعنی آگے سے مڑا ہوا ایک چاقو کہہ سکتے ہیں اس کو. اب یہ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس برچھی کا کیا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے جاتے، یعنی آپ کے جو بھی ان کے ساتھ میں ان کا جو غلام ہو سکتا ہے یا ان کا مددگار ہو سکتا ہے، وہ پانی تو ساتھ میں لا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو برچھی کا کیا کام ہوگا؟ میسیجز میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک صدف راشد نے کہا ہے کہ سیفٹی کے لیے، اور شگفتہ سجاد کا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ سیفٹی کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل سیفٹی کے لیے ہو سکتا ہے یہ کہ راستے میں جو بھی ان کو سانپ بچھو کوئی ایسی چیز خطرناک چیز سامنے آ جائے تو پھر وہ اس سے اپنی حفاظت کر سکیں. لیکن اس کا ایک اور کام بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ کام کیا ہے؟ جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اوبویسلی واش رومس تو نہیں بنے ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو زمین میں گڑھا کھود لیا جاتا تھا یا پھر زمین کو نرم کر دیا جاتا تھا. سخت جو زمین ہے اس پہ اگر رفع حاجت کی جائے گی تو چینٹے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اگر تو زمین کو نرم کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان چینٹوں سے بچا جا سکے گا. آگے ہم سٹارٹ کریں گے الفصل الثانی، دوسری فصل، بیت الخلاء میں مقدس چیزیں نہ لے جانے والی اس میں انسٹرکشن دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا دخل الخلاء، جب وہ داخل ہوتے بیت الخلاء میں، نازع، تو نکال دیتے، خاتمہ ہو، اپنی انگوٹھی کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور جو روایت ہے اس میں یہ نازع جو ہے یعنی انگوٹھی کو نکالنے کی بجائے وضع لکھا ہوا ہے، جس کا میننگ ہے کہ وہ رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پہ آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگوٹھی کو کیوں نکال کے رکھ دیتے تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ماشاء اللہ، بہت صحیح جواب دیا ہے دنیا خورم آپ نے۔ اس پر مہر نبوت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹیمپ تھی، اسٹیمپ کے طور پر بھی استعمال کر لیتے تھے، اور وہ انگوٹھی بھی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام میم ہا میم دال لکھا ہوا تھا اس پر، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ایک مبارک چیز ہے، کیونکہ تو وہ اس کو واش رومز میں نہیں لے کے جاتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اس سے استدلال لیا جا سکتا ہے کہ کیا مرد انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ آپ لوگ اس پہ رپلائی کیجئے مجھے، اور 1 منٹ کا میں پاز بھی لوں گی، مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں نے جو جواب دیے ہیں ان میں کیا ہے کہ رنگ جو ہے، کچھ نے کہا نہیں پہن سکتے، صرف سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، کچھ نے کہا پہن سکتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں استدلال جو ہے وہ ملتا ہے کہ مرد انگوٹھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ سونے کی نہ ہو۔ سونے کی جو رنگ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ منع فرما دیا تھا وہ استعمال کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے مجھے آپ سے جو پوچھنا ہے کہ یہ جو زمرد اور اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں، زرکن ہے، ٹھیک ہے، فیروزہ ہے، کیا ایسے پتھر اگر کوئی پسند کرتا ہے تو کیا وہ پہن سکتا ہے؟ پہننا جائز ہے کیا وہ؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں پہن سکتے ہیں، شگفتہ اور سعدیہ اور سیدہ ماہرو، ٹھیک ہے، سب کے عظمیٰ کا بھی یہی رپلائی ہے کہ پہن سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ غزالہ کہہ رہی ہے نہیں پہن سکتے۔ اچھا، نہیں تو تب پہنیں گے نا، ٹھیک ہے، جب اس میں کوئی نیت چھپی ہوگی آپ کی۔ اب وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ زمرد اور یہ فیروزہ اور یہ چیزیں اس لیے پہنتے ہیں، باقاعدہ دن انہوں نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ بدھ کے دن پہنیں گے، پھر اس کو ایک دن اتارنا ہے، پھر اس کو دودھ میں رکھنا ہے، اور اس طرح کی کچھ خرافات ہیں۔ اور وہ پہننے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ پہننے کے بعد ہماری زندگی کے مسائل بہتر ہونے لگیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے صحت کے مسائل بہتر ہونے لگیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ ایسی کسی بھی نیت سے کوئی بھی پتھر نہیں پہن سکتے، لیکن اگر کوئی پسند کرتا ہے اپنی رنگ پہننا، اسے چاہیے کہ وہ درمیان میں کوئی پتھر بھی اس میں جڑوا لے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور کیا چیز ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے کہ بیت الخلاء میں کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ تعویذ پہننے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی آیات کو کیا کہتے ہیں اپنا مطلب اس کو ایک پیک کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کو ایک دھاگے میں پرویا اور پھر اس کو ہم نے پہن لیا، ٹھیک ہے۔ تو تعویذ پہن کر وہ رہتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس سے ہم حفاظت ہماری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مشکل نہیں پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا مد مقابل کوئی ہے نہیں، لیکن کیا ہم اسے پڑھے بغیر، اس سے ہدایت لیے بغیر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل، جس طرح سے ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہمیں فائدہ دے گی، ٹھیک ہے،
وہ کون سی چیز ہے؟ کوئی ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کسی نے فروٹس بتا دیے ہمیں، ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ فروٹس کو اٹھا کے گلے میں لٹکا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ہم ایسی کوئی چیز بھی گلے میں لٹکا لیں گے تو اس سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا جو اسے کنزیوم کرنے میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جب تک ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، احکام کیا ہیں، منع کرنے والے کون کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کن چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں، جب تک قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے ہم وہ فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں خاص طور پر جیسے قرآنی آیات ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، کسی جگہ پر لکھی ہوئی ہیں، اور آپ ان کو ٹوائلٹ لے کے جا رہے ہو تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں میرا آپ لوگوں سے ایک اور سوال ہے کہ موبائل لے کر ہم جا سکتے ہیں واش روم؟ رابعہ کہتی ہیں نہیں، عظما کہتی ہیں ہاں، باقی سب کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے بعد غزالہ کہتی ہیں ہاں. مطلب سب کے ہی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ریپلائیز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے لے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں لے جائیں. ایک پھل جو اہل علم بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں. اب یہاں پہ موبائل کوئی واش روم میں لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مصحف جو ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں. کیا مصحف ہم واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا قرآن پاک ہے پاکٹ والا، اس کو ہم واش روم لے کے جانا چاہتے ہیں، کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ سب کا ہی رپلائی آیا ہے. ہم مصحف کو ہم واش روم میں لے کے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پیک کیا ہوا ہو، ہمیں اسے نہیں لے کے جانا. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موبائل میں مصحف میں تو چلیں پہلی سورہ سے لے کے سورہ ناس تک صرف اور صرف قرآن پاک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن موبائل میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ موبائل میں ہمارا پورا قرآن کریم ہے، اس کی تفسیر والی اپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس بہت زیادہ احادیث کی بکس ہیں. کیسے؟ ایک صرف اسلام 360 کو دیکھ لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نسائی ہے اور مشکات ہے، اور اس طرح کی ساری بکس ہیں جو کہ ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم موجود رہتی ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو واش روم لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. علماء کا اس بارے میں کیا موقف ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اہل علم جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں آلدو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم سے استفادہ ہم موبائل سے بھی لے سکتے ہیں، مصحف سے بھی لے سکتے ہیں. اب جو موبائل ہے ہمارے پاس آل دا ٹائم رہتا ہے نا، ٹھیک ہے، موبائل کا مطلب یہی ہے کہ یہ حرکت میں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں موبائل ہمارے ساتھ ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کہ آپ کہیں پہ گئے ہوئے ہو، کبھی پبلک ٹوائلٹ یوز کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اب موبائل ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، آپ کی پاکٹ میں ہے، آپ لے کر اندر چلے گئے، لیکن اس کی اسکرین آف ہونی چاہیے. اگر تو آن ہے اسکرین اور اس پر قرآن کریم کی احادیث یا یہ والی اپلیکیشنز کھولی ہوئی ہیں تو اس صورت میں ہم گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اسکرین آف ہے یا اس اسکرین پر کوئی ایسی دوسری کوئی چیز اوپن ہوئی ہوئی ہے، آپ کے میسیجز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں سے بہت ساری اس حدیث سے چیزیں سیکھی ہیں، لہٰذا ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے. کیا کیا چیزوں کا خیال رکھیں گے؟ اللہ کے نام والی کوئی ایسی انگوٹھی ہے، کوئی ایسے کلمات جو کہ اللہ رسول والے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کا پینڈنٹ بنوا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے وہ پہن لیا ہے اور اس کے باوجود ہم اس کو ٹوائلٹ بھی لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جب اپنے مبارک انگوٹھی کو نکال کر رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم پر بھی یہ فرض ہو گیا کہ ایسی کوئی بھی کلمات والی کوئی بھی چیز ہم واش رومز میں لے کر نہیں جائیں. اگلی حدیث ہے 344 وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ارادہ، جب ارادہ کرتے، اردل برازہ ان طلقہ، جب ارادہ کرتے کس چیز کا؟ واش روم جانے کا، ان طلقہ آپ نکل جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ لا یراہو، اب وہ کسی کو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے. تو احدن یعنی کسی ایک کو بھی وہ نظر نہیں آتے تھے.
اچھا، یہاں پہ اس سے کیا مراد لی جائے گی کہ جب کوئی کھلے میدان میں کسی جنگل صحرا میں کوئی کھلی جگہ پر واش روم جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں کرے کہ لوگوں کے بیچ میں ہی بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، آپ کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ جو ہے ان کے سامنے ہی بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہو، ٹھیک ہے، شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ گاؤں وغیرہ کے ماحول ہے جہاں آج بھی کھلے علاقے میں لوگ جا کے تو قضائے حاجت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، گروپس میں نکلتے ہیں، لڑکیاں ہیں گروپس میں نکلی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ گروپس میں نکلیں، لیکن اپنی اپنی جگہوں کا انتخاب ایسے کریں کہ آپ کو کوئی دوسرا دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر بیٹھ گئے اور آپس میں گپ شپ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دے رہا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ ایک نئے ٹرینڈز کیسے نکال لیے، ٹھیک ہے، تو جو بھی اس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اس کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ دور جا کے ہی اپنی قضائے حاجت کرے، لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھے۔ اگلی حدیث ہے، اس میں ہم نے دیکھتے ہیں ہم کہ ابھی پیچھے والے چیپٹرز میں شاید کل کا ہی لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہاں، یورین کے جو چھینٹے ہیں یہ کس قدر ڈینجرس ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اگر آپ اہتمام نہیں کرتے ان سے بچنے کا، ان کی جو بھی غلاظت ہے آپ کی باڈی پہ لگی ہوئی ہے، آپ کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے، آپ اس چیز کو لائٹ لے رہے ہیں، آپ کپڑے بھی چینج نہیں کرے، ٹھیک ہے، پاکی کا اہتمام نہیں کرے، تو قبر میں آپ کو عذاب ہو سکتا ہے، آپ نے اس سے خاص طور پر جو ہے وہ بچنا ہے۔ حدیث نمبر 345، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذات یومن، ایک دن، فارادہ، جب آپ نے ارادہ کیا، این یبولا، یورین پاس کرنے کا، فاتا، آپ آئے، دامسن، نرم جگہ پر، فی اصل جدارن، جدار کہتے ہیں دیوار کو، ٹھیک ہے، فی اصلن یعنی کہ جو جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اصل، فبالا، پس آپ نے یورین پاس کیا، سما قالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایزا ارادہ احدکم، ایزا ارادہ، جب ارادہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی، این بولا، کہ وہ یورین کرے، فل یر تد لبولہ، تو وہ کیا کرے، نرم جگہ پر، نرم جگہ کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے ایک چیز دیکھی، آپ لوگوں کی بہت اچھے اچھے ریپلائز آئے ہوئے تھے جب ہم برچھی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، میں نے میسیجز کو ایسے ہی گو تھرو کیا، دیکھا تو آپ لوگوں نے بہت اچھا لکھا ہوا تھا کہ راستے میں کوئی جانور بھی آ سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور نرم کرنے کے لیے زمین کو، اور پھر جو ہے اور کیا کرنے کے لیے، کبھی کہیں جھاڑیاں ہیں تو اس سے وہ جھاڑیاں بھی صاف کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو میرے مائنڈ سے میں اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برچھی کو نیچے گاڑ دیتے تھے اپنے سامنے، ٹھیک ہے، اس قدر کانشیس تھے، اور اس پر پھر کوئی کپڑا رکھ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس برچھی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، کس وجہ سے، کون بتائے گا؟ اس سے معلوم ہے کہ اس پہ کپڑا کیوں ڈالا جاتا تھا۔ ماشاء اللہ، فرحانہ انجم، تبسم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، شمسا گل، اونٹ کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی بات نہیں غزالہ، ہم لوگ اسی لیے مل کے پڑھتے ہیں نا، تاکہ ہمیں زیادہ چیزیں جو ہے معلوم ہو جائیں، ہم زیادہ فائدے لے سکیں۔ فرحانہ کا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے، کچھ اور بچوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، پردے کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سطر کو کور کرنے کے لیے اس قدر کانشیس ہوتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی بھی نظر پڑے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر ایسی جگہ پر باہر گیا ہوا ہے اور اس کو سخت جگہ ہے، اس کے پاس زمین کو کھودنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو دیوار کی کوئی بھی نرم جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے، مطلب بیسک جو چیز ہے
جس کو فالو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر یورین پاس کریں آپ پر چھینٹے نہیں پڑے، چھینٹے پڑ گئے اگر خدا نخواستہ، پھر آپ نے اس کے لیے پاکی کا انتظام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں، کیونکہ اگلی حدیث میں تھوڑی سی زیادہ ایکسپلینیشن ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور جتنا سیکھا اس پہ عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ مجھے ڈائریکٹلی ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے مانیٹرز میں سے جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، ٹھیک ہے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی کیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ یہ والے سبجیکٹس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم سیکھیں، عمل کریں اور سکھانے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔